بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر طریقت اور راہبر شریعت، ان کے بارے میں ایک صوفی صاحب کا سوال ہے۔ تو پیر طریقت کیا ہوتے ہیں؟ اس بارے میں حضور غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر عزیز فرماتے ہیں کہ انسان جو ہیں یہ 4 قسم پر ہوتے ہیں، یعنی ان میں ان کی روحانی کیفیت جو ہے یہ 4 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہیں جو زبان رکھتے ہیں، دل نہیں رکھتے، یعنی مردہ دل ہوتے ہیں، ان کے دل زندہ نہیں ہوتے، لیکن زبان جو ہے اس میں بڑی چاشنی ہوتی ہے، دین بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ یہ یعنی ظاہری علماء جو ہیں ان کے بارے میں آپ کا یہ فرمان ہے کہ یہ زبان رکھتے ہیں، ان کے دل زندہ نہیں ہوتے، جس کے بارے میں علامہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اس کو زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ، کہ جس کا دل مردہ ہے وہ تو انسان مردہ ہے، اور امتوں کو جو پرانا مرض لگ جاتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کے دل زندہ کیے جائیں۔ تو وہ دل زندہ کرنے والوں کے پاس اگر جائیں گے تو دل زندہ ہوگا، ورنہ دل زندہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح پھر یہ زبان کی چاشنی کی وجہ سے دلچسپ قصے بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، امت کو مغالطہ دیتے ہیں، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ ان کے دل سیاہ ہوتے ہیں۔ دل کی سیاہی کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے حلق سے نیچے نہ ایمان اترتا ہے نہ قرآن اترتا ہے، زبان تک ہی ہے سب کچھ۔ تو غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز فرماتے ہیں کہ ان سے دور رہو کہ ان کے دلوں کی سیاہی جو ہے تمہارے دل پر نہ آ جائے، کیونکہ زبان کی چاشنی کی وجہ سے لوگ ان کی طرف کھینچے رہتے ہیں، اور دل کی سیاہی کی وجہ سے یہ دیکھیں قرآن کو سمجھتے نہیں، فرقے بناتے ہیں، حالانکہ قرآن ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہیں، پھر بھی 72 فرقے بناتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے بناتے ہیں کہ ان کے دلوں میں روشنی نہیں ہے، ایمان کی روشنی نہیں ہے، ان کے دل جو ہیں وہ سیاہ ہیں، اسی لیے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ فرقوں کے چکر میں آپ کو بھی ڈال دیں گے، ان سے دور رہو۔ تو دوسرے جو ہیں ان کے وہ دل رکھتے ہیں، زبان نہیں، یعنی ان کے دلوں میں ایمان ہے، درد ہے، مخلوق کا خیال رکھتے ہیں، مخلوق سے پیار کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، یعنی ان کے دل زندہ ہیں لیکن وہ بیان نہیں کر سکتے، جس طرح علماء کرام بیان کرتے ہیں لیکن دلوں میں اس کی روشنی نہیں، ایمان کی روشنی نہیں۔ تو ان لوگوں کے دل میں تو ایمان کی روشنی ہوتی ہے، لیکن یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یہ زبان نہیں رکھتے، جو کچھ ان کی حالت ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھنے سے سکون ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے پاس بیٹھنے سے سکون عطا فرماتے ہیں۔ تو تیسرے جو ہیں وہ دل بھی رکھتے ہیں اور زبان بھی رکھتے ہیں، یہ ان کو مبلغ کہتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی مبلغ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بیان بھی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا ہوا ہے، ان کے دل بھی روشن ہیں، یعنی علم اور ایمان یہ دونوں ان کے پاس دولتیں ہوتی ہیں، وہ دل بھی رکھتے ہیں اور زبان بھی رکھتے ہیں، ان پر اللہ راضی ہے، وہ انعام والے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔
کہ جو میرے انعام والے بندے ہیں ان کے راستے پہ چلو۔ تو یہ وہی انعام والے بندے ہیں جن کا دل بھی ہوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، اللہ کا عرش ہوتا ہے، اور زبان سے وہ بیان بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہوتا ہے، ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں یہی فرماتے ہیں، کونوا مع صادقین، کہ یہ سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ لگے رہو۔ اور ان کے ساتھ لگنا جو ہے وہ تعلق کرنا ہے، جس طرح بیعت کی جاتی ہے تو فیض و برکت حاصل ہوتا ہے، نور ایمان حاصل ہوتا ہے، جس سے قلب روشن ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ قرب باری تعالیٰ حاصل کر لیتا ہے۔ تو چوتھے قسم کے جو ہیں ان کے بارے میں غوث ثقلین قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ وہ نہ دل رکھتے ہیں نہ زبان رکھتے ہیں، وہ بالکل جانوروں کی طرح ہیں۔ جس طرح جانور پیدا ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے جنتا ہے، جو اسے کام لیا جائے وہ کام کرتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی جو نہ دل رکھتے ہیں نہ زبان رکھتے ہیں، ان کو کوئی نہ شعور ہوتا ہے، نہ ہی ان کے دل روشن ہوتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار کر مر جاتے ہیں۔ تو مولانا روم قدس اللہ سرہ العزیز اس بارے میں جو فرمایا آپ نے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تو اس وقت تک آپ زبان تو رکھتے تھے، عالم تھے، اور بڑے بڑے علماء کرام آپ کے شاگرد تھے، لیکن وہ جو آپ نے فرمایا کہ مولوی ہرگز نہ شد، یعنی علم نہیں تھا۔ یہ زبان تو تھی، زبانی علم تو تھا، لیکن یہ علم لدنی جو تھا وہ نصیب نہیں تھا۔ وہ کب نصیب ہوا؟ تا غلامی شمس تبریز نہ شد، جب تک شمس تبریز سے غلامی اختیار نہیں کی، بیعت نہیں کی، اس وقت تک وہ حاصل نہیں ہوا۔ تو جب ان سے تعلق کیا تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب علم آیا ہے، یعنی دلوں کا علم۔ اب قلب منور ہوا ان کی تعلیم پر چل کر، ان کی توجہ سے، جو قوت ارادی سے وہ نور ایمان عطا فرما دیتے ہیں بزرگ، اس سے قلب روشن ہو جاتا ہے اور اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ تو پھر آدمی زبان سے بیان بھی کر سکتا ہے اور اس کا دل بھی روشن ہوتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ اور سیدنا عبدالحی قطب عالم قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے اس سے آگے طریقت ہے۔ شریعت پر آدمی گامزن رہتا ہے لیکن طریقت خود بخود نہیں آ جاتی۔ جب کسی مرشد کامل سے تعلق کر کے نور ایمان حاصل کرتا ہے تو ان کی نظر کرم سے پھر طریقت میں داخل ہوتا ہے، طریقت کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے اور اس راستے پر چل کر اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مہربانی کر دیتے ہیں، اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں۔ جیسے بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک گل نہیں مسجد مندر دی، ایک گل اپنے اندر دی، کر صحبت مست کلندر دی، پھر پل وچ مولا ویکھی جا۔ یعنی جب اللہ کے کامل ولی کی صحبت میں بیٹھے گا تو پھر وہ اللہ سے ملا دیں گے، اللہ مہربان ہو جائیں گے، تو اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ مرشد کامل کی بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی صحبت سے ہے، خود بخود نہیں ہو سکتا۔ مسجدوں میں پڑے رہو، مندروں میں پڑے رہو، جو مرضی کرتے رہو، اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ جب مرشد کامل مل گئے ان کی صحبت سے پھر اللہ کا تعلق نصیب ہوگا ان سے بیعت کرنے کے بعد۔ تو سیدنا فرماتے ہیں کہ دیکھیں طریقت جو ہے وہ شریعت سے آگے ہے، جیسے میٹر کے بعد ایف ایس سی ہوتی ہے، اسی طرح اس کے آگے تعلق کرے گا کسی سے تو طریقت نصیب ہوگی، طریقت کا راستہ، راہ سلوک جو ہے اس کا طے ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ مرشد کامل کی نظر کرم سے ہوگا۔ تو اب اگر تنزلی ہوگی، جو شخص طریقت سے گرے گا تو وہ شریعت میں گرے گا، کیونکہ اوپر سے گرے گا تو نیچے کو آئے گا نا۔ طریقت سے اگر آدمی گر گیا
یعنی اس کی عقیدت خراب ہو گئی، پیر و مرشد کا تعلق چھوڑ دیا، تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا، شریعت میں گر جائے گا، شریعت میں رہے گا۔ اگر شریعت کے احکام کا پابند رہا تو مسلمان رہے گا، کافر نہیں ہوگا، لیکن جو اللہ کی معرفت کا راستہ راہ سلوک وہ طے نہیں ہوگا، تو اس میں ایسا ہو جائے گا کہ طریقت سے گرے گا تو شریعت میں آ جائے گا۔ تو اگر شریعت سے گرے گا، اگر کوئی شخص شریعت سے گرا تو پھر شریعت سے نیچے تو کفر ہے، پھر کفر میں گر جائے گا، یعنی احکام شریعت جو ہیں اگر وہ اس نے چھوڑ دیے تو پھر وہ بھائی شریعت سے نیچے تو کفر ہے، پھر مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ جس طرح بلم باور کا واقعہ ہے، بلم باور جو تھا وہ اللہ کا ولی تھا، لیکن اس کا عقیدہ خراب ہوا، اس نے کیا کیا، نبی کے خلاف دعا کر دی قوم کے کہنے پر، تو وہ پھر طریقت سے گر گیا۔ جب نبی کی مخالفت کی، دعا کر دی اللہ کے ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو گئی اور ان کی قوم جو کافر تھی ان کو فتح ہو گئی، تو وہ طریقت سے گر گیا، شریعت میں آ گیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری 3 دعائیں اور قبول کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کو فرما دیا کہ بھئی اللہ تو اس سے ناراض ہو گئے ہیں، تو طریقت سے گر گیا ہے، شریعت میں ہے ابھی بھی، لیکن ابھی بھی 3 دعائیں تیری قبول کریں گے۔ لیکن وہ 3 دعائیں جو تھی وہ بھی اس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ایمان نہیں مانگا، معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، تو وہ بھی 3 دعائیں جو تھی اپنی عورت پر ہی پوری کر دی۔ پہلے اس کو جوان کر دیا دعا کر کے، پھر وہ اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی، تو پھر اس کے لیے دعا کر دی کہ اس کو کتی کر دے باری تعالیٰ، وہ کتی بن گئی۔ اب کتی سے پھر قوم کے کہنے پر، رشتہ داروں کے کہنے پر، پھر وہ جیسی بڑھیا تھی ایسی بڑھیا پھر بن گئی، تو وہ 3 دعائیں بھی ختم ہو گئی، اب شریعت سے بھی گر گیا، پھر اب جو ہے بلم بور جو ہے وہ مردود ہے، وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ طریقت سے گرا شریعت میں، تو وہ دعائیں بھی اس نے ضائع کر دی، شریعت سے بھی گر گیا تو کفر میں گرا۔ اس طرح بھائی پھر وہ دوزخی ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے، تذکروں میں ذکر ہے کہ بلم بور کی کھال جو ہے وہ اصحاب کاف کے کتے پر ڈالی جائے گی، وہ انسانی شکل میں جنت میں جائے گا، اور اس کتے کی کھال جو ہے بلم بور پر ڈالی جائے گی، اس کو کتے کی شکل میں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو اس طرح کتنے پیر لوگ ہیں، بڑے بڑے ان کے سلسلے ہیں، پیر طریقت کہلاتے ہیں، لیکن نماز کے پابند نہیں ہیں، روزے کے پابند نہیں ہیں، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو گالیاں دیتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، تو اب کیا ہے بھائی ان کا، وہ تو شریعت سے بھی گرے ہوئے ہیں، تو شریعت سے جب گرے گا کوئی تو نیچے تو کفر ہے۔ پھر پہلے یہ لوگ، ان کے کوئی بڑے جو ہوں گے مرشد یا دادا مرشد پردادا مرشد، وہ تو طریقت پر چل رہے تھے، اللہ کی معرفت کو پہنچے ہوئے ہوں گے، اب یہ ان کے راستے پہ نہیں رہے، نماز ترک کر دی، روزہ ترک کر دیا، یعنی شریعت سے بھی گر گئے، الٹا گالیاں دینے لگ گئے۔ جیسے غوث ثقلین قدس اللہ سرجی فرماتے ہیں کہ بد اخلاق درویش جو ہوتا ہے وہ دجال ہوتا ہے، ولی نہیں ہوتا۔ اور سیدنا عبدالحی قدس اللہ سر العزیز فرماتے ہیں کہ بے نماز ولی نہیں ہو سکتا، اگر اس سے کچھ اظہار ہوتا ہے تو شعبدہ باز ہو سکتا ہے، ہندو جوگی ہو سکتا ہے، تو ولی نہیں ہوگا۔ ولی ہوگا تو اس کے اخلاق نبیوں جیسے ہوں گے اور وہ شریعت کا پابند ہوگا، پھر تو اس سے کچھ اظہار ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ اس کو پاک فقیری نصیب ہے۔ اگر اسے اظہار ہوتا ہے لیکن شریعت کا پابند نہیں، قرآن و سنت کا پابند نہیں، تو پھر وہ کفر کے مذہب کا فقیر ہے، وہ شریعت سے گرا ہوا ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے۔ تو بد اخلاق درویش غوث ثقلین قدس اللہ سر العزیز فرماتے ہیں کہ وہ دجال ہوتا ہے، اور بے نماز ولی نہیں ہوتا، شعبدہ باز ہوتا ہے، وہ شریعت سے بھی گرا ہوا آدمی ہے، تو اس کو جو بھی کہیں لیکن مسلمان نہیں کہہ سکتے،
کیونکہ یہ اصول ہے کہ بھائی طریقت سے گرے گا تو شریعت میں گرے گا، جو طریقت کے اصول چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، بزرگان دین کے معمولات چھوڑے گا، تو وہ پھر شریعت میں تو رہے گا، شریعت میں آ جائے گا۔ تو اگر شریعت کے احکام چھوڑے گا تو پھر کفر میں گرے گا، کیونکہ شریعت سے نیچے جو ہے وہ کفر ہے۔ تو اس طرح بھائی کتنے ایسے پیر لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، ان کو اللہ تعالیٰ سمجھ دیں، اور کتنے ان کے بڑے بڑے سلسلے ہیں، کتنے لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اخلاق ولیوں جیسے نہیں ہیں، ان کے اعمال کردار اولیاء کرام جیسے نہیں ہیں۔ تو اس طرح پھر اب یہ لوگ جو ہیں جو پیر طریقت کہلاتے ہیں، تو پیر طریقت کا کام شریعت کے احکام بتانا نہیں، شریعت کے احکام تو اس کو پہلے ہی آتے ہوں گے۔ جو شریعت پر پابند ہوگا وہی طریقت اختیار کرے گا کہ مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، تو طریقت کے راستے پہ اس کو گامزن کرے گا۔ اللہ کا ولی اگر ہوگا، پیر و مرشد اگر اللہ کا ولی ہوگا، تو وہ پھر اس کو اس راستے پہ لگا دے گا۔ تو وہ محنت سے، ذوق شوق سے، عقیدت سے، پیر و مرشد کی محبت میں، عشق رسول میں وہ اس راستے پر چلتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کا تعلق انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگا۔ تو پیر طریقت کا کام شرعی مسائل جو ہیں یہ تو اس کو پہلے سے آتے ہوں گے، شریعت کا پابند نہیں ہوگا۔ تو جیسے کافر ہیں، ان کو تو بزرگوں نے بیعت نہیں کیا، ان کو تو اس راستے پہ نہیں لگایا۔ جو مسلمان ہیں، جو سب کچھ کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں، تو وہی ان کو ہی شوق ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم طریقت بھی اختیار کریں۔ اگر شریعت کے ہی پابند نہیں ہیں تو پھر تو ان کو بیعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، طریقت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ شریعت کے ہی پابند نہیں ہیں، صحیح طرح کے مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو جب اس شریعت کو پوری طرح اپنا لیں گے پھر طریقت اختیار کریں گے۔ تو پیر طریقت کا کام ہے کہ ان کو اس راستے پہ لگا دے جس راستے پر چل کر یہ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ اللہ کی معرفت کو پہنچے، اللہ کے قرب میں پہنچے۔ ایسے کرامات بیان کرتے ہیں، علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں۔ تو پیروں کا کام کرامات سنانا نہیں، ایسی تعلیم کرنا ہے جس سے وہ اس قابل ہو جائیں کہ پھر ان سے بھی کرامات کا اظہار ہو۔ یہ ہوتا ہے پیر طریقت کا کام۔ اور رہبر شریعت جو ہے وہ تو علماء کرام ہیں، مولوی لوگ ہیں، ان کا ولایت سے یا پیر طریقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ وہ راستہ ہی اختیار نہیں کرتے، یہ صرف زبان رکھتے ہیں، دل نہیں رکھتے، ان کے دل زندہ نہیں ہوتے، دل ان کے سیاہ ہوتے ہیں، ان کے دل قلب جو ہے وہ اللہ کا عرش نہیں بنتے، ان کی نماز معراج نہیں ہوتی، کیونکہ نماز معراج تو اس وقت ہوگی جب قلب عرش ہوگا۔ تو پھر نماز پڑھے گا وہ آدمی تو وہ اپنے قلب میں اللہ کو بھی دیکھے گا۔ اور پھر نماز بے حیائی سے روکتی ہے، جس کی نماز معراج ہوگی تو اس کو بے حیائی سے بھی روکے گی۔ یہ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں رہبر شریعت تو ہوتے ہیں، بڑے بڑے مسائل بیان کرتے ہیں شریعت کے، لیکن ان کی نمازیں جو ہیں، نمازیں بھی بہت پڑھتے ہیں، تو پھر ان کو بے حیائی سے کیوں نہیں روکتی ان کی نمازیں؟ بڑی بڑی نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائیاں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ تو وہ اس لیے ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ قرآن کا فرمان جو ہے نعوذ باللہ اس میں کوئی کمزوری ہے یا کمی ہے، ان کی نمازوں نے بے حیائی سے اس لیے نہیں روکا کہ وہ معراج نہیں ہوئی تھیں۔ ان کی نمازیں معراج کیوں نہیں ہوئی تھیں؟ ان کے قلب عرش نہیں ہوئے تھے۔ قلب عرش کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ وہ انہوں نے کہیں سے نور ایمان حاصل ہی نہیں کیا تھا، وہ مومن ہی نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمان تھے۔ جس طرح سورۃ حجرات میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ایک مسلمانوں کا گروہ، بیوقوفوں گنواروں کا گروہ مسلمان ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں۔ ان سے کہو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ایمان کہاں داخل ہوا ہے ان کے دلوں میں؟ ان کے دلوں میں ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے کسی کامل مرشد سے بیعت کر کے نور ایمان حاصل ہی نہیں کیا، اس لیے یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔
تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، مومن نہ کہیں۔ تو اس لیے اس کی بھائی یہ ترتیب ہے ان حدیث مبارکہ کی کہ سب سے پہلے تو کسی کامل مرشد سے بیعت کر کے نور ایمان حاصل کرے۔ نور ایمان کی پرکھ پہچان وہ ہم نے یہ پچھلے باب میں بتائی ہے کہ جب وہ ایمان حاصل کر لیں گے اب مومن ہوں گے، پھر قلبی ذکر کرتے رہیں گے، قلب پاک ہوگا تو ذات پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتی ہے، تو پھر اس کے قلب میں آ جائے گی تو قلب عرش ہو جائے گا۔ جب قلب عرش ہو جائے گا تو پھر نماز معراج ہوگی، کیونکہ وہ شخص جب نماز پڑھے گا تو معراج اللہ کی ذات کو دیکھنے کو کہتے ہیں، تو پھر وہ اپنے قلب میں ذات کو بھی دیکھے گا تو اس کی نماز معراج ہوگی۔ جب نماز معراج ہوگی تو پھر بے حیائی سے لازمی روکے گی، کیونکہ جن لوگوں کی نماز معراج ہوئی ان سے کوئی بے حیائی سرزد نہیں ہوئی۔ تو اس طرح یہ ساری ترتیب ہے۔ اللہ رسول کے کلام کو سمجھنے کی، اولیاء کرام کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔